بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان میری اور آپ کی، ہم تمام کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ یہ ہماری ڈیلی ٹاک، صبح سے شام جو بات ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، یاد رکھیے۔ اور آج جس موضوع کو میں ابتدا کروں گا اور انشاءاللہ اس آنے والے جمعہ میں ہم اس ٹاپک کو دیکھتے جائیں گے، وہ ہے کہ خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، بہترین زندگی، یا دوسرے الفاظ میں وہ زندگی جس کے اندر دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں اور انسان جو ہے جس کو ہم کہیں گے وہ ساری چیزیں جو اس کے اطمینان کے خلاف ہوتی ہے اس سے بچ کر زندگی کیسے گزارے۔ مطلب ایک خوشگوار، اچھی، بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا اصول اور فارمولہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بات یا ایک چیز جو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ میں مشہور کر دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر دین پر آپ چلو گے تو ایک بدحالی زندگی گزارو گے، دین پہ اگر چلو گے تو ایک پریشان کن زندگی آپ کی ہونے والی طے ہے۔ مطلب یہ بائی ڈیفالٹ ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے۔ مطلب اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے، نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعے میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا۔ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر ابن خطاب کی جب خلافت آئی، تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے۔ تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے۔ مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا آدھی رات کو۔ کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو ایک اسٹیپنڈ مل جاتا تھا۔ مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا ایک اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا۔ وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی۔ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا۔ تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس۔ صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی، اب چلے گئے۔ صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار، مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی، اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا، اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو۔ ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دی، یاد رکھیں۔ تو یہ عزت کا، سمجھے نا؟ مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے، لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا، اور وہ بڑے بڑے پوزیشنز پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے زندگی کا جسے کہیں گے ویلیو ہے۔ آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا، دھیرے دھیرے کر اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے اور آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات ہے۔
تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے؟ کہ اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو دنیا چلے جاؤ، نہیں. یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری ہو بہرحال. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد. وہ ایک دور ہوتا تھا بس، اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے. تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں. میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. شروعاتی ایک دو نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو پہلا نکتہ جس نکتے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے وہ نکتہ یاد رکھیے. اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں، یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور اچکے ڈاکو اور شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا. ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملیں گی، تو اچھی زندگی کے لیے. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوں گی تو اس کی اچھی زندگی ہوں گی. تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی. مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اور اچھی زندگی. بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں، باقی مال و دولت تو آ جائیں گے. تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے. تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے. تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی، یاد رکھیے. وہ پہلا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے، امن و امان کی زندگی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات والی زندگی ملتی ہے، پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے، اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح. یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. مطلب ایمان کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان بھی اپنا من مانا، عمل صالح بھی اپنے من مانے. مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے، یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے. اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات، جس کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا، اور سب سے اہم اصول ہے، اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں اس کو. اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا. یاد رکھیے اللہ رب العزت، یاد رکھیے جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے. وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اس کی اپنی دلیل ہے، وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت. ہم کو نہیں معلوم کیسے، لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، ایمان ضروری ہے. وہ اللہ کا کام ہے. تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے. اور سب کو پتا، یاد رکھیے حقیقت کیا ہے. کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہی ہو سکتا، امن تو یہ ہو سکتا، سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے. خیر ہم تو مسلمان ہیں تو بہرحال آنکھی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، من عمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا فرماتا اللہ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ایمان والا، تو اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو. تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے. یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ ہے. تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن.
تو جو کوئی ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا، اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا۔ تو یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیں، وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، مرتد کے تعلق سے، اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی عقیدت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، تو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا، آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا۔ اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا، کہیں ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں ادھر، کہیں ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی، نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد، جیسا کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے، لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوس سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں، اور اگر ایمان میں درست کی نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود ہیں، جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، یاد رکھیں۔ تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں، یاد رکھیں، تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں، تھوڑا غور کریں، آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں، ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے، دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے، دیکھتے ہیں نا۔ اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا، کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں سے شروع کر دیا، ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے، فل کیا اوور فلو ہے، اوور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے، مطلب اس دن کے تک، مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجدیں اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے تو میرے اعتبار سے، میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ، تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے، لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو وہ پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے، اس کا مطلب تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر عمل صالح غائب ہے نا۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ایمان کے بعد؟ نماز، چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا، اور علماء کے کئی فتاوی موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں۔ یہ بڑے جیسے بچوں کو آپ بولتے ہیں ارے نماز پڑھو گے، روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا، صحیح بات ہے، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اور تمام نیکیوں کا ملے گا، کنڈیشن لگاتے علماء، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے، نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر، اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز پہ ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا، کہ دولت تھی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے، یاد رکھیں۔ تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم یاد رکھیں اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے، اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیے ہم کامیاب ہو سکتے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں بات آیت کے اندر آئی کہ جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہو مومن، تو نیک اعمال کی بات ہو رہی، نیک اعمال وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے۔ نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں، چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں،
چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے. نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے یار شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 ماہ، پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. ٹیئرز کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو. اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی. اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر رفلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے. لیکن یہاں ثابت نہیں وہ چیزیں بنائی جا رہی. ایک رات آپ جاگ لے، اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف. اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا. یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے، اس رات جاگ لے، صبح کا روزہ رکھ لے، 120 سال کے گناہ معاف. ایسی شارٹ کٹ ہے. شب قدر کی فضیلت نہیں، 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو عجیب و غریب چیز ہے. تو عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت ہونا، اس کے اصول موجود ہونا یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم منمانی کریں گے. یاد رکھیں. اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے. یاد رکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے. تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کہا وہ نہیں، مجھے معلوم سنت ثابت نہیں، کر لیے تو کیا ہوا. یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے. مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں، کر لیے تو مطلب ہر بار وہ کر لیے تو کر رہتا، کر لیے تو کیا، نمازی تو ہے. وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے. ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی بہرحال، تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے، وہ پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ سے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. حالانکہ نماز کا سوال تھا، اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے، تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے. جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے. تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی، اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، وہ چلا گیا. تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا، ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا، ایسا کر لیے تو کیا ہوا ہے نا. اور الٹے سوالات رہتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھی نہیں، ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا، مطلب ایک بالکل نیا ہے. تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے. اصولی بات کیا ہے، عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب منع اور حرام ہے. یہ اصول ہے. عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی. یاد رکھیں. مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے، تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری کھڑے قیام میں نہیں، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا. تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا، باقی منع ہے. اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا، باقی سب حلال ہے. مطلب شریعت میں عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے، باقی حرام ہے. اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے، باقی سب حلال ہے. جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے، سود، باقی سب حلال ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا، اتنی چیزیں، باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ضرورت نہیں، کن سے ٹوٹتا بتا دیا، سمپل. تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات، دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے، باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام. تو یہ اصولی بات ہے. تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ نہیں. دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا، جیسا کہ جو بھی چیزیں، میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی، بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، باقی سب حلال ہے. پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ کی. تو یہ اصولی بات ہے. اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو عمل کریں گے وہی نیک عمل کہلائیں گے. تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جو اصولی بات ہوں گی دنیا کی بہترین زندگی کے لیے، وہ ہے نماز. یہ اہمیت کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ ہے، اور یہ واقع میں اہمیت کے اعتبار سے سیکنڈ ہے، چونکہ ایمان کے بعد سب سے اصل چیز ہے نماز. نماز کی کیا اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کوئی شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرواتے اس کو؟ ایمان لاتے دوسرا کام سب سے پہلے اس کو نماز پڑھواتے ہیں. کچھ روایتوں میں نماز سے پہلے کچھ اعمال ہے، کسی سے کہا غسل کر کے آ جا، کسی سے کہا دور جہالت کے بال نکال کے آ جا، مطلب زیر ناف کے بال وغیرہ نکال لے، تو وہ جاتا تھا زیر ناف کے بال نکالتا تھا. جو ایکسٹرا وہ لوگ زمانے میں شاید بال نہیں کاٹتے تھے، جو وہ کرتا تھا غسل لیتا تھا، آ جاتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا. لیکن نماز پڑھوائے تو وہ ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو قبول کرتے ہیں نماز آگے. اس کے بعد اس کو کوئی چانس نہیں گیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 1 سال 2 سال کی نماز سیکھو، کوشش کرو، پھر آگے تو پھر پڑھنا چاہیے. نہیں، ایمان قبول کرتے اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے. بالکل سیکنڈ عمل ہے. کتنا ہے میں سمجھتا ہوں خالی بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایمان قبول کیا کہ نماز پڑھنا ہے اس کو، اور یہ ہر اس میں کہ وہ شخص آئے انہوں نے وہ کیا آپ نے کہا جاؤ غسل لو نماز پڑھو، جاؤ فلاں کرو نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ فلاں کرو، یہاں اور نماز پڑھو. تو نماز فوراً آ گیا تھا. ایمان لاتے ہی اب کوئی چارہ اس کے لیے نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نماز قائم کرنا ہے. ابھی کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا کی بہترین زندگی، بیماریوں سے نجات ہم چاہتے ہیں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، فائنینشیل برڈنس جس کو کہیں گے ہم، مالی جو ہمارے پہ بوجھ ہو چکا ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، اور رب کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. دوسرا اصول ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا، چونکہ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں، یاد رکھیں جو اللہ کے سامنے جھکے تھے دنیا ان کے سامنے جھکی ہے. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. جو رب کے سامنے جھکے دنیا ان کے سامنے جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کی، جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی ماننا پڑی دنیا کو. اب ہم رب کے سامنے نہیں جھک کر پھر جہاں جہاں بھی جس کو منانا چاہیں گے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ذلیل تو ہر جگہ ہونا ہے. لیکن رب کے سامنے جھکنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم بات ہے. لہٰذا ہم نماز قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل گیا. فرماتے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو. مطلب رب سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے سب سے قریب، تو مطلب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز کے ایک رکن کے اندر ہے، سجدہ. لہٰذا اس میں دعا کرو. اس کا معنی یہ نہیں جو ہمارے پاس عام طور سے میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ایسا کرتے ہیں نا، ہاتھ رکھے ہوں تو ہاتھ یوں رکھ کے کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں دعا کا سجدہ ہے. دیکھا آپ نے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں اسے. نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کیجیے. آپ تسبیحات پڑھ لیجئے جو ہے سجدے کی، اس کے بعد عربی کے اندر دعائیں کیجیے جو آپ سے ثابت ہیں. صرف رکوع اور سجدے میں ایک چیز منع ہے جو آپ سے منع کی، وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ قیام میں صرف. تو آپ دعائیں جو آپ سے ثابت وغیرہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علماء لکھتے ہیں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں تسبیحات کی بعد سجدے کی. تو بہرحال اپنی زبان میں کیجیے، عربی والی کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ بھی نماز کا ایک رکن ہی ہے. سب سے زیادہ بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ہبکا کرنا ہے. کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گے، چونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا. ہم مانگ رہے ہیں تو صبر کیجیے مصیبتوں پر اور پھر نماز کے ذریعے مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ مصیبت پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے. یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی گی. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب نماز قائم کرتے. جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا، تو نماز کی طرف بڑھ جاتے. یاد رکھیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں. یاد رکھیں ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم کچھ نمازوں میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے. جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، اللہ وہ کرنے والا ہے، اللہ دیں گا. نماز کیا ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو تو دینا ہی ہے فلاں. یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں. تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو. اللہ غفور الرحیم ہے ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور الرحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ. تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ غفور الرحیم ہے تو لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو. وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے. تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں. خالی ایک میری بات کو سنیے، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے. خالی ایسا سمجھیے کہ ایک قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے. دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں میں. قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے. یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا، جاگ رہی اس سینس میں. تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے. اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے. ایک سوچی خالی کہ ایک ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قوموں پہ کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے. یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے. جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھو اس پہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں. دوسروں کو بتائیے کہیں جمع نہیں ہو سکتے. جب اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ چونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد، اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے. چونکہ دنیا کے اکثریت علاقے کے اندر ابھی ڈیموکریسی چلتی ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں. مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں تو بھی وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن سروں کا ہے نا، کوانٹٹی کا معاملہ ہے. سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کر. سروں کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے جمعہ بھر کے ہمارا، کیونکہ تعداد تو اتنی ہے نا. تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟ آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. 500 دیکھیں مسجد میں یوں جمع ہو جاتے تھے، فجر میں جمع ہو جا رہے یار، عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے، اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے. لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے، بتانے کا بہرحال وقت نہیں ہے. آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا اسے نفل نماز، فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیے فرض ہی رہتا ہے ہمیشہ، یہ بات یاد رکھیے. ایسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی ہی ہوتا ہے آخر، یہ ان کا مقام ہوتا ہے. ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے، ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتے. تو ایک فرض نماز ایک فرض نمازی ہے. تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے تو فرض کا تصور کیجئے، صرف سوچیے کیا ہوگا. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کی نماز قیام اللیل، قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ، تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا. ظاہر سی بات ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا، پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے، تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے، چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس سے سب پریشان ہیں وہ یہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے، ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا نیک لوگوں کا طریقہ، اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے، انبیاء اور جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ تھا، تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قائم اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کریں. بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. تو دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟
تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، برائیوں سے دور رکھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے، یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے، یاد رکھیں، بچاتا ہے. اور پانچویں چیز یاد رکھیے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری، یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کوئی کہ اس کا ایسا ہے تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی تمام چیز اپنے گناہوں سے پریشان ہے، بری صحبت سے پریشان ہے، برے لوگوں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے؟ یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو، بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے، اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا، جب ہم اٹھتے ہیں رمضان اور بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے، کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو، تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا. تو ایک انسان پریشان ہے، پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا فلاں معاملہ بدل جائے، میری صحبت بدل جائے، میری بیماریاں دور ہو جائے. اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے، کسی سے ملنا نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. لیکن بہرحال ہم لوگ دوسری جگہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ عزت، مقام، مرتبہ کیسے حاصل ہوگا. جو بتایا گیا ان چیزوں سے ہم بڑے غافل ہیں. تو بہرحال آج ہم نے 2 اصول دیکھے کہ دنیا کی بہتر زندگی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل، اور اس کے بعد دوسرا اصول تھا نماز. یاد رکھیے یہ 2 کام ہیں انشاءاللہ عزیز جس کے کرنے سے، جو سب سے اول سب سے اہم تھے، جو کرنے سے دنیا کی بہترین زندگی، غموں سے نجات والی زندگی، پریشانیوں سے نجات والی زندگی، سے بیماریوں سے نجات اور بیماریوں سے پاک زندگی اور ایک اچھی زندگی میں اور آپ گزار سکتے ہیں. اور ہر آدمی پریشان ہے اچھی زندگی کے لیے، خاص طور سے اقلیتیں ہمارے ملک عزیز میں، اور خاص طور سے مسلمانوں سے پریشان ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس پریشانی کو دور کرنے کا. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، یاد رکھیے، جو اس کے بعد جب آدمی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے، فطرتیں، اس کے نتیجے میں وہ دوسرے فائدے بھی اس کے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، تو لہٰذا ہمیں ان اصولوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کی بہترین زندگی ہو اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا فرمائے، ہم تمام کو دکھوں سے، غموں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے جو ہے نجات عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام